أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت الہی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری خلقت کا مقصد ہے، ماہ مبارک رمضان میں اس مقصد کو انجام دینے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روزے کے ساتھ ساتھ اس عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی بہت سی چیزیں جن کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں تو یقیناً ایک روزہ ہمارا خاص روزہ شمار کیا جائے گا۔ اپنے آپ کو بہترین روزے دار ہم بنا سکتے ہیں، بہترین عبادت گزار بنا سکتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں یا عام دنوں میں بھی ہم دیکھیں جب بھی عبادتوں کی بات ہوتی ہے، جب بھی خداوند عالم کا ذکر کرنے کی بات ہوتی ہے، کسی نیکی کو انجام دینے کی بات ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑا ایسا مسئلہ ہے جسے ہم رکاوٹ کہہ لیں، جو اس معاملے میں اس عظیم کام کی انجام دہی میں ہمارے لیے رکاوٹ بن کر سامنے آتا ہے، اور وہ ہے ہمارے اپنے گناہ۔ یقیناً جو ہمارے گناہ ہیں کہ جن کے برے اثرات ہماری زندگی پر ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے بارہا انسان نیکیوں کی طرف بڑھنا نہیں چاہتا، وہ عبادت الہی سے غافل ہو جاتا ہے، اچھائیاں اسے اچھی نہیں لگتی بلکہ برائیوں میں اسے لطف آتا ہے اگر انسان گناہ پر اصرار کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بہترین عمل گناہوں سے پرہیز ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ یعنی عام دنوں میں، عام زندگی میں بھی یقیناً یہی ہمارا شیوا ہونا چاہیے، بالخصوص ماہ رمضان میں جو کہ اپنے آپ کو ٹریننگ ہم دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آمادہ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے نفس کو عادی بنایا جائے کہ وہ گناہ سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ بہترین عمل ہے ماہ مبارک رمضان کا، گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ مثال کے طور پر جب بھی روزوں کے اقسام کی بات ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ وہ بہترین ہے کہ جو اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں عظیم عبادتوں کے ساتھ ہم کوئی گناہ بھی انجام دے رہے ہیں تو ہمارے اس روزے کا ثواب کیسے ہمیں اس انداز میں مل سکتا ہے جو اللہ کا وعدہ ہے۔ مثال کے طور پر روزہ رکھ کر کے اگر انسان غیبتوں میں مشغول ہے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ غیبت کے متعلق بیان کیا گیا کہ جو انسان غیبت کرتا ہے گویا اس نے مردار کھایا، گویا اس نے انسان کا گوشت کھایا، تو لہٰذا یہ تمام روایتیں ہماری نگاہوں سے گزرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام گناہ کو ہم انجام دیتے ہیں، تو لہٰذا سب سے زیادہ ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ جیسا بتایا گیا کہ شیطان تو قید کر دیا گیا ماہ مبارک رمضان میں، لیکن ہمارا نفس جو پہلے سے گناہ کا عادی اتنا ہو چکا ہے، وہ نفس اب بار بار اکساتا ہے کہ روزہ نہ رکھو، واجبات سے بھی وہ روک دیا کرتا ہے۔ بعض دفعہ گھر کی خواتین اپنے بچوں کو جو کہ سن بلوغ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں انہیں روکنے لگتی ہیں کہ نہیں، ابھی ہمارا بچہ بس بہت چھوٹا ہے، ابھی ہماری بیٹی تو بس 15 سال کی ہے، بیٹا تو بس ابھی 18 سال کا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا، وہ بھی گرمیاں شروع ہو چکی ہیں، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کیا خداوند عالم کی محبت سے زیادہ آپ کی محبت ہے؟ وہ پروردگار عالم جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، کیا وہ نہیں جانتا تھا نعوذ باللہ کہ اس کے بندوں کے لیے کس چیز میں فائدہ ہے؟ اگر وہ کسی حکم کے متعلق ہمیں آگاہ کر رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، تو یقیناً اس میں حکمت ہے، ہمارے لیے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام کچھ ایسی باتیں کہ جو گناہ کی طرف انسان اگر بڑھتا ہے تو اس کی عبادتیں جو ہیں یا عبادتوں کو انجام دینے کا جو ایک جوش ہے، جو ایک جذبہ ہے، اس میں کمی واقع ہونے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے۔
اب اس کے متعلق اگر ہم غور کریں کہ گناہ کے جو برے اثرات ہماری زندگی پر ہوتے ہیں، اگر ہم انہیں جان جائیں تو بے شک اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انسان جب کسی چیز کا نقصان جان لیتا ہے تب اس چیز سے رک جایا کرتا ہے۔ ایک بچہ ہے، کوئی ایسا ٹوائے، کوئی ایسا کھلونا کھیلنا شروع کر دے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہمیں عقل ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نکیلی چیز ہے، مثلاً پینسل وغیرہ ہے، وہ اس سے کھیلنا شروع کر دے، ہم اس سے چھین لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں اس کے لیے نقصان ہے، کہیں وہ پینسل کی نوک اس کی آنکھ میں لگ سکتی ہے، یا اسے چبھ سکتی ہے، اسے اذیت ہو سکتی ہے، زخمی وہ بچہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچہ اس چیز کا احساس نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ بچہ کھیلتا رہتا ہے اور اس پینسل کی نوک سے اسے اذیت لگ جائے، چبھ جائے اور وہ رونا شروع کرتا ہے، تب اسے کچھ احساس ہونے لگتا ہے کہ چونکہ اس چیز کا یہ نقصان تھا تو اب اس سے ذرا وہ دوری اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نقصانات کا جاننا بھی ضروری ہے کہ گناہ کے کیا برے نقصانات ہمیں ہوتے ہیں، ہم پر اثر، ہماری زندگی پر ہوتا ہے اس کا برا اثر۔ تو لہٰذا جب ان چیزوں کو انسان جانے گا، اپنے آپ کو گناہ سے روکے گا۔ کہ گناہ سے پرہیز کیوں ضروری ہے، کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے سامنے، کہ جیسے ہم مثلا جھوٹ بولتے ہیں، یا ہم غیبتیں کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر گالیاں بکتے ہیں، کسی کا حق ہم نے مار لیا ہے، یا کسی کی توہین کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کہ جو گناہ کے ضمن میں آیا، بے حجابی اختیار کر لی، بے حیائی کو بہت زیادہ ہم پسند کر رہے ہیں، بلکہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں تو ہونی چاہیے سماج میں۔ تو لہٰذا یہ تمام گناہ میں جو ملوث ہیں، ان کے برے اثرات جو ہماری زندگی پر ہوتے ہیں، پہلی چیز کہ علم سے محرومی اس انسان کو ہو جاتی ہے، وہ علم سے محروم ہو جائے گا۔ اب ہم کہیں گے ہم نے تو فلاں کو دیکھا، کیا بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں اس دنیا کی، لیکن ان کے پاس تو ایسا نہیں ہے، وہ تو بڑے گنہگار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کے لیے جواب یہ ہے کہ وہ تمام ڈگریز بیکار ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو تربیت یافتہ اگر نہ کر سکے تو وہ تمام ڈگری ہمارے لیے بیکار سی ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان معمولی علم اس دنیا کا اس نے حاصل کیا، لیکن وہ تربیت یافتہ ہے، وہ اپنے خداوند عالم کی طرف سے جو حقوق اس کے لیے رکھے گئے ہیں وہ تمام کی ادائیگی کر رہا ہے، تو یقیناً وہ علم والا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا پہلی چیز گناہ کا برا اثر جو ہوتا ہے، منحوس اثرات ہم کہیں، پہلا اثر یہ ہے کہ انسان علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے رزق اور عمر میں بھی کمی کر دی جاتی ہے۔ جو انسان گناہ کو انجام دیتا ہے اس کا اصرار کرتا ہے۔ تیسرا برا اثر کہ خدا سے وحشت ہونے لگتی۔ یہ کون سی بات ہوئی بھلا کہ خدا سے وحشت؟ بالکل، جب انسان مزید گناہ کو انجام دیتا ہے، بار بار گناہ کو انجام دیتا ہے، تو اسے خدا سے وحشت ہونے لگتی ہے، یعنی کہ اب اللہ والی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی۔ کوئی خدا کی کوئی باتیں بتائے، خدا کا کوئی حکم بتائے تو وہ اسے اچھی نہیں لگیں گی، عبادت کے بہترین فوائد بتائے وہ اسے اچھی نہیں لگیں گی، یہاں تک کہ ایمان والوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا اسے اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، وہ رسول اور ائمہ کی حدیثیں بتاتے ہیں، تو لہٰذا اس انسان کو وحشت ہونے لگے گی خداوند عالم سے اور اس کی باتوں سے۔ تو یہ بھی ایک برا اثر گناہ کا ہوتا ہے۔ ایک اور برا اثر کہ کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہوتی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، بس کام ہمیں یہ لگا کہ اب بننے ہی والا تھا اور اچانک کچھ ایسا ہوا کہ کام ہمارا بگڑ گیا، غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ زندگی میں بہت زیادہ ہم نے گناہ کو جگہ دے دی ہے، بہت زیادہ مزید گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، دوسروں پر ہم نے کافی بلیم کیا کہ ہو سکتا ہے فلاں نے کچھ جادو ٹونا کرا دیا ہو، فلاں نے کچھ کر دیا ہو، کسی نے نظر لگا دی ہے، نظر بد وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، نظر بد وغیرہ بھی ہے، اس کا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن ہم فوراً بلیم دوسروں کو کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خود کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کوئی ایسا گناہ کہ جسے ہم انجام اس طرح سے دے رہے ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ بے شک انسان گناہ کا پتلا ہے، بہت سے گناہ صبح سے شام تک اس سے سرزد ہوتے ہیں، ان سے توبہ کرے، استغفار کرے، ان گناہوں پر اپنے آپ کو روکے، اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ زندگی میں معاملات کس طرح سے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو گناہ کا ایک برا اثر ہے کہ اس کے کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے، نیکیوں سے اسے محرومی ہو جائے گی، یعنی نیک کام وہ انجام نہیں دے سکے گا۔ راستے میں چل رہا ہے، بہت غریب و نادار سا شخص، لاغر و بیمار سا، ایک ضعیف نظر آتا ہے، دوسروں کو بڑا رحم آ رہا ہے، کوئی 2 روپے کوئی 5 روپے اسے دے رہا ہے، لیکن گناہ کا اصرار کرنے والا اسے دیکھ کر بھی اسے ڈانٹ کر کے نکل جائے گا، اس کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیکی کرنے کا اس کا دل نہیں چاہے گا۔ عقل کم ہوتی جاتی ہے، جب انسان گنہگار ہوتا ہے اس کی عقل کو خدا کم کر دیتا ہے۔ گناہ کی اگر عادت ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے ایک برا اثر یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ سماج میں ہم نگاہ کو دوڑائیں،
کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جسے بار بار کرنے کی وجہ سے آج اس گناہ کی طرف اس طرح سے اٹریکٹ ہو چکا ہے کہ اس گناہ کو بہتر سمجھتا ہے، اسے بلکہ بہتر اچھا مانتا ہے، گناہ تصور ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک برا اثر ہے۔ پھر زمین پر خرابیاں ہونے لگتی ہیں اگر انسان گناہ بار بار کرتا ہے۔ خدا اور رسول اور ائمہ کی لعنت اس انسان پر ہوتی ہے جو انسان گناہ کے ذریعے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہے اور توبہ کی توفیق اسے حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی انسان کہ جو توبہ کے ذریعے اپنے گزشتہ گناہوں کو مٹا سکتا ہے، استغفار کے ذریعے جو گناہ اس سے ہو گئے ہیں اس کی معافی خداوند عالم کی بارگاہ میں مانگ کر کے اس گناہ کو زیرو پر لا سکتا ہے، لیکن اس توبہ کی توفیق اسے ہوگی ہی نہیں کہ جو انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ توبہ کی توفیق بھی اسے ہوتی ہے کہ جو ایک مرتبہ احساس کرے کہ جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ غلط تھا، وہ گناہ تھا۔ اگر گناہ کو گناہ ہی انسان نہ سمجھے اور گناہ کرتا چلا جائے تو مزید اس کے لیے یہ برے اثرات کی توبہ کی توفیق بھی اسے نہیں ہوتی۔ تو یہ برے اثرات ہیں کہ جو گناہ کو انجام دینے کی وجہ سے انسان پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا گناہ کے برے اثرات کے متعلق تو ہم نے جانا، اب اس سے بچنے کے طریقے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں گناہ سے پرہیز، رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ بہترین عمل ہے گناہ سے پرہیز کرنا ماہ مبارک رمضان میں۔ تو چونکہ اب ہم نے عہد کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب ہم اپنے آپ کو گناہ سے پاک کریں گے، تو ٹھیک ہے، یہ ارادہ ہی مضبوط جو ہمارا ہو گیا، یہی سب سے بڑا ہمارے لیے اسٹرنگتھ بن کر سامنے آئے گا، یہ ہماری پاور ہے، ہمارے لیے پاور بن کر سامنے آئے گا کہ ہمیں طاقت ملے گی کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے روک سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اور کیا چیزیں ہیں کہ جن کا ہم خیال رکھیں تو ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتے ہیں؟ پہلا کہ ارادے کا قوی ہونا، ارادہ کریں کہ اب اپنے آپ کو اس گناہ کے دلدل میں نہیں لے جائیں گے۔ دوسری اہم چیز، رو رو کر خدا کی بارگاہ میں جو ہے دعا کریں کہ پروردگار عالم اسے اس راہ میں مدد کرے، یعنی جو اس نے قدم بڑھایا ہے کہ اب پلٹ کر اس گنہگار زندگی کی طرف نہیں جائے گا، تو خداوند عالم سے رو رو کر دعا کرے، پروردگار عالم تو میری مدد فرمانا کہ میں اس راہ میں ثابت قدم رہ سکوں۔ ایک تیسرا راستہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بری صحبت سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دو پھل بھی اگر ہم ساتھ رکھتے ہیں، ایک پھل اچھا ہو اور ایک پھل خراب ہو، تو وہ خراب پھل جو ہے بہت ہی جلدی اس اچھے پھل کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ یعنی صحبت کا یہ اثر ہم نے دیکھا ہے، تو لہٰذا اپنی صحبت کو ہم تلاش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا زیادہ ہے کہ جو ہمیشہ فحش باتیں کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، یا ہمیشہ گناہ کی باتیں کرتے ہیں، یا گناہ کو وہ ہمیشہ صحیح ٹھہراتے ہیں، تو کہیں ایسے لوگوں کی صحبت تو ہم نے اختیار نہیں کی۔ تو اگر ایسا ہے تو اپنی صحبت کو درست کیا جائے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ قرآن مجید بھی اس حوالے سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی قرآن مجید بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جن کے ذریعے ہم بھی اس نیکی سے متاثر ہوں اور اس کے انجام دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ اور مولا کائنات کا جملہ ہے بہت ہی پیارا کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اہل حق کی صحبت دلوں کو آباد کرتی ہے۔ ہم اپنے دل کو آباد کرنا چاہتے ہیں، جب دل آباد ہوگا تب آخرت یقیناً آباد ہوگی، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک اچھی صحبت کو اختیار کریں۔ ایک اور راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے ظاہر کو درست کریں، تو باطن اپنے آپ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ وہ درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ ظاہر کے متعلق جیسے کہ حجاب کی ہم مثال لے لیں کہ بعض دفعہ بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں کہ پردہ ہماری آنکھوں میں ہے، پردہ تو آنکھوں میں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس طرح سے اپنے بالوں کو کور کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہوئی، یہ ایکسکیوز دیتی ہوئی نظر آتی کہ چونکہ آنکھوں میں ہم نے پردہ رکھا تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے، کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے حیائی کے ساتھ خاتون گھومتی ہے تو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس کی حیا اس سے رخصت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس انداز سے بے حیا ہوتی ہے کہ نہ صرف حجاب کا معاملہ، بہت سی غلیظ باتیں، بہت سی بری باتیں، وہ چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں، اسے غلط نہیں لگتا، اس کے سامنے غلط کام ہوتا ہے لیکن وہ اسے غلط نہیں مانتی۔ تو لہٰذا جب ظاہر بہتر ہوتا ہے، اگر ایک خاتون حجاب کرتی ہے تو اس کے وجود کا حصہ حیا دھیرے دھیرے بننے لگتی ہے۔ اگر ایک مرد داڑھی رکھنا شروع کر دے، داڑھی رکھتا ہے، تو اس کا اثر اس کی زندگی پر ہوتا ہے۔ کلین شیو ہو کر کے اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھے کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو دیگر کاموں میں بہتر رکھیں، لیکن اگر اس کے متعلق توجہ دلائی جا رہی کہ ظاہر کو درست کریں، اس کا اثر ہے، تو اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں سے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت جو جادوگر تھے وہ تو متاثر ہو کر کے ایمان لے آئے، لیکن فرعون ایمان نہ لایا۔ اب اس کا سبب ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کہ جب یہ جادوگر جو مقابلے میں میرے آئے تھے لیکن یہ مجھ سے متاثر ہوئے اور یہ ایمان لے آئے، لیکن فرعون وہ ایمان کیوں نہ لایا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو خداوند عالم کی طرف سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ دراصل موسیٰ، جو یہ جادوگر تھے، جو یہ ساحر آئے تھے، انہوں نے تمہارے جیسا لباس پہنا ہوا تھا، تو لہٰذا میری رحمت کو یہ گوارا نہ کیا کہ جو ایک نبی کے جیسا لباس پہن کر آئے، تو لہٰذا میں اسے ایک موقع نہ دوں۔ میں نے اسے توفیق ان لوگوں کو عطا کی اور وہ لوگ ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے اس عمل کو انجام نہیں دیا، اس نے اپنے ظاہر کو بھی درست نہیں کیا تھا، لہٰذا میری رحمت اس کے شامل حال نہ ہوئی۔ یعنی کہ یہ ہم مثال دیکھیں کہ ظاہر کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں ہم اندر سے بہتر ہیں تو ٹھیک ہے، کافی ہے، اپنے ظاہر کو درست کرنے کی کیا ضرورت؟ بے شک ضرورت ہے۔ جب ظاہر درست ہوگا تو یقیناً باطن پر اس کا بہترین اثر ہوتا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں اپنے ظاہر کو بھی درست کرنے کا ارادہ کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، ظاہر کو درست کریں، حجاب کی پابندی کریں، زبان سے اچھے الفاظ کا استعمال کریں، نرمی کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، عبادت گزار ہو جائیں، نمازوں کو اول وقت انجام دیا جائے، اپنے ظاہر کو بہتر بنانا شروع کریں، پھر باطن میں خداوند عالم وہ نور پیدا کرے گا کہ جو ہمیں پورا سال اور آئندہ کی زندگی میں گناہ سے بچنے کی ایک طاقت ہمیں فراہم کرے گا۔ تو لہٰذا اپنے ظاہر کو بہتر کرنا یہ ایک راستہ ہے گناہ سے بچنے کا۔ پھر ایک راستہ ہے کہ مقامات سے گناہ سے دوری اختیار کرے، یعنی کچھ ایسے پلیسز کہ جہاں اکثر جانے کی وجہ سے انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی پارٹی یا کوئی ایسا فنکشن کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کا مزید شکار ہوتا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے اعتبار سے ہی اگر میں مثال دینا چاہوں تو آج مسلمان اتنی غفلت میں ہیں کہ افطار پارٹی ارینج کی جاتی ہے، اور اس افطار پارٹی کا عالم، بعض لوگوں کی افطار پارٹی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر محرم نامحرم مکس گیدرنگ ہے، بے حجابی عام ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ افطار پارٹی رکھی جا رہی ہے، افطار کرایا جا رہا ہے۔ اگر غور کریں تو ایسی افطار پارٹی میں آنے والے زیادہ تر لوگ روزے سے بھی نہیں ہوتے، اور بلکہ وہاں پر بے حیائی، فحشائی عام ہوتی ہے، نہ وہاں پر نماز کا کوئی انتظام ہوتا ہے۔ اگر اس انداز کی پارٹیز آرگنائز کی جا رہی ہیں اور آپ کو اس میں مدعو کیا جا رہا ہے، ایسے مقامات سے دوری اختیار کریں، بلکہ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر جانے کے بعد اور زیادہ مزید نیکی کو انجام دینے کا دل چاہتا ہے۔ تو لہٰذا مقامات گناہ سے دوری، ایسی جگہ جہاں جانے کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف جو ہے بڑھتا ہے، اپنے آپ کو ایسے مقامات سے دور رکھے۔ پھر اگر گناہ سے بچنا ہے، باوضو رہے، خود کو بزی رکھے، کیونکہ جب انسان بزی رہتا ہے کاموں میں تو اس کے بعد پھر شیطان اس پر حملہ ور نہیں ہوتا، یا اس طرح کے جو ہے نفس اسے ورغلاتا نہیں ہے بری باتوں کی طرف۔ پھر موت کو ہمیشہ یاد رکھے، کہ موت کا ذہن میں ہمیشہ خیال موجود رہے کہ ایک دن موت آنی ہے اور ہمیں خدا کے حضور حساب و کتاب دینا ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ زیادہ تر اپنی زندگی کو عبادت الہی میں بسر کرنا ہر ایک مسئلے کا حل ہے۔ ماہ رمضان میں خواتین کے حوالے سے ایک مسئلے کا حل بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ ماہ رمضان المبارک میں خواتین کا ایک مسئلہ ہے کہ ہر مہینے کسی خاص ایک مسئلے سے کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے شریعت میں روزہ یا نماز اس وقت کے لیے ان پر سے ساقط ہے۔ روزہ ہے تو بعد میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے۔ اب اس ایام میں اگر ایسے ایام سے عورت گزر رہی ہے تو اس میں ایک خاتون کیا کرے؟ کیا سارا دن سوتی رہے، بس آرام کرتی رہے، یا اسے یہ سوچے کہ ٹھیک ہے ان ایام میں اب ہم کچن کا کام اچھی طرح سے سنبھال لیں گے، اب تو ہم کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے عبادت میں لگی رہو، تو اب تو ان ایام میں عبادت نہیں کرنی تو اب ہم کچن میں لگے رہیں؟ نہیں، بلکہ دیگر چیزیں بھی ہمارے لیے رکھی گئی ہیں کہ تسبیح و تحلیل پروردگار عالم کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور ایسے امور انجام دیں کہ جن کے لیے شرط نہیں ہے اس انداز سے طہارت کی۔ تو لہٰذا ان تمام کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ نماز اور روزے سے انسان دور ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے ان ایام میں بتایا جاتا ہے کہ 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، دیگر وہ تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ماہ مبارک رمضان ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہمارے لیے ہے، اسے ہاتھوں سے جانے نہ دیں، اس میں بہترین فائدہ حاصل کر لیں، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے چلیں، اور ان تمام راستوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جس کے ذریعے
ہم اپنے آپ کو ایک بہترین روزہ دار بنا کر خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ یہ گناہ کی جو یقیناً ہمارے لیے بہت سے برے اثرات لاتا ہے، اور اس کی مثال ہم نے کربلا میں دیکھی، جہاں دو خیمے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک خیمہ حسینی خیمہ، ایک خیمہ یزیدی خیمہ۔ حسینی خیمہ وہ ہے کہ جہاں عابد الزاہد موجود ہیں، جہاں عبادت گزار موجود ہیں، جہاں خدا پر توکل کرنے والے موجود ہیں، جہاں صبر و تحمل کرنے والے موجود ہیں، جہاں پر خداوند عالم پر پورا مضبوط یقین، اعتقاد ان کا درست اس انداز سے کہ ان سے درس آج تک اور رہتی دنیا تک کے زمانہ لیتا رہے گا۔ دوسری جانب وہ خیمہ موجود ہے کہ جو یزیدی خیمہ، جو گناہ پر اصرار کیے جا رہا ہے۔ گناہ مزید ان کی زندگی میں اتنے زیادہ تھے کہ جس کی وجہ سے فرزند رسول کو بھی قتل کرنے سے یہ افراد پیچھے نہ ہٹے۔ یہ بہت بڑی دلیل، اگر ہم سوچیں، غور کریں تو ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچایا تو ایسا نہ ہو جائے کہ غلطیوں پر غلطیاں کرتے کرتے ایسے بڑے بڑے گناہ کو انجام دینے کا سبب ہم بن جائیں کہ جس کے بعد انسان کی زندگی میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے، پلٹ کر نہیں آنا۔ حساب یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں دینا ہے، کربلا معلیٰ میں، کہ جہاں پر ایک طرف حسینی خیمہ اس طرح سے صبر و ضبط کے ساتھ کام کر رہا ہے، دوسری طرف وہ یزیدی خیمہ جس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہمیں لشکر حسین جو بہت مختصر ہے، ہمیں اس پر مزید اور ظلم اٹھانے ہیں۔ کربلا میں ہم نے دیکھا کہ عزیزان گرامی ظلم کی حد و انتہا پار کر دی گئی۔ کس کے لیے؟ نواسہ رسول کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے عزیز و اقربا کے لیے۔ وہ مولا حسین کا اس طرح سے گھیر کر کربلا لایا جانا، 2 محرم مولا حسین کا کربلا میں ورود، اور اس کے بعد سے مشکلات بڑھتی ہی رہیں۔ 7 محرم سے قحط آب ہو گیا، پانی بھی روک دیا گیا۔ 10 محرم آتے آتے العطش کی صدائیں خیموں سے بلند ہوئیں، یہاں تک کہ ننھے بچے پیاس سے جاں بلب ہیں، لیکن ان لوگوں کو رحم نہ آیا۔ اسی عالم میں مولا حسین علیہ السلام نے تمام شہادتیں خداوند عالم کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اور شکر کرتے رہے ہر شہادت پر، حتیٰ کہ 6 مہینے کا بچہ ننھا ششمہا علی اصغر بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ مولا حسین کی تمام تر قربانیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسین دیتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ وقت بھی نزدیک آیا کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی ان گنہگاروں کا کیا ظلم رکا؟ نہیں، بلکہ ظلم اور مزید اضافہ ہوتا گیا۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، جلتے ہوئے خیمے ہیں، اور سیدانیاں کس طرح سے ان جلتے ہوئے خیموں سے باہر آئی ہیں یہ سیدانیاں جانتی ہوں گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین علیہ السلام کو جلتے ہوئے خیمے سے بچایا ہے۔ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس خانوادے کو اسیر کیا گیا، در بدر پھرایا گیا۔ بس آخری جملہ کہ یہ وہی قافلہ ہے، یہ وہی شہزادیاں ہیں جو کوفے میں شہزادیاں تھیں، لیکن 61 ہجری یہی شہزادیاں کوفہ میں قیدی بنا کر لائی گئیں۔ کوئی پتھر مارتا، کوئی قہقہا لگاتا، کوئی ان اسیروں پر ہنستا، رحم کرنے والوں کا مجمع نہ تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔